السلام علیکم۔ لوگوں سے رات قسط نمبر 52۔ اینا نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں میں اس خنجر کو دیکھا۔ اس کا دل بند ہونے کو تھا، دماغ نے پہلے ہی سوچنے سمجھنے کی سب صلاحیتیں کھو لی تھیں۔ اس نے سامنے پڑے اس انسانی سر کو دیکھا تو اس کا دل مزید لرز گیا۔ اس نے آج تک ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ وہ تو اپنے ہاسٹل میں تھی، اپنی پڑھائی کر رہی تھی جب منصور نے اس کو اپنے ساتھ کام کرنے کا کہا۔ وہ 2 سال سے منصور کے لیے کام کر رہی تھی، مگر کبھی نہ تو ابراہیم کے گینگ سے ملی تھی اور نہ ہی ان سے سامنا ہوا تھا۔ مگر اب ابراہیم کے کار حادثے کے بعد وہ سب کی نظروں میں تھی۔ سفیر نے اس کے بارے میں معلوم کروا لیا تھا کہ وہ منصور کی بیٹی ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ انہی کے لیے کام کر رہی تھی۔ کردابی کی تمام تر ڈیلز منصور سے اینا اور اینا سے ابراہیم تک پہنچتی تھیں، خفیہ راستوں سے ہو کر۔ مگر آج اس لڑکی سے کہا گیا تھا کہ وہ اس آدمی کے سر کو کھول کر اس میں سے اس کا دماغ نکالے۔ یہ سفاکیت کی انتہا تھی، مگر شاہ سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی تھی۔ وہ ایسا کیوں تھا، کوئی نہیں جان پایا تھا، شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ سن سے کھڑی تھی کہ اس کی اسکرٹ کی جیب میں پڑا موبائل فون رنگ ہوا۔ اینا نے خنجر سامنے پڑی میز پر رکھا اور اپنی حالت سنبھالتے ہوئے فون اٹھایا۔ اگر مزید ٹولز کی ضرورت پڑے تو میری کپ بورڈ میں سے ایک لکڑی کا باکس پڑا ہے، استعمال کر لینا۔ تاریک آواز اینا کے کانوں سے ٹکرائی اور اس کے حواس چل کر ہوئے۔ یعنی وہ آدمی سنجیدہ تھا، وہ ہر صورت اس سے یہ کام کروا کر رہے گا۔ میں فون کٹ چکا تھا۔ اینا نے بے بسی سے فون اسکرین کو گھورا، پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ چل اینا، آج دکھا دے اس سفاک شیطان کو کہ تو کسی مرد سے کم نہیں ہے۔ میں بھی ابراہیم گورسی کے گینگ کا حصہ ہوں، کیئرنگ ڈیول۔ اس کی آنکھیں مسکرائی تھیں اور اینا نے اب کی بار خنجر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اب خوف کی بجائے اعتماد تھا۔ وہ اپنی جیکٹ کی زپ بند کرتا ہوا گاڑی سے نکلا۔ السلام علیکم سر، عاصم نے اس کو گیٹ پر ہی خوش آمدید کہا تھا۔ وہ سلام کا جواب دیتے ہوئے اندر بڑھ گیا۔ وہ اوپر اپنے کمرے کی جانب جانے کے بجائے بیسمنٹ میں چلا گیا تھا۔ پیچھے عاصم جانتا تھا کہ اس کو اپنی ضرورت کا سامان لینے اوپر جانا ہے، تو وہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اس کے فارم ہاؤس کی بیسمنٹ کی تاریک سیڑھیوں پر کسی کے بھاری قدموں کی چاپ ہوئی۔ وہ چلتا ہوا نیچے آیا اور دیوار میں ہاتھ مارا تو وہی کمرے کے وسط میں جھولتا ہوا اکلوتا بلب روشن ہوا۔ سامنے کرسی کے ساتھ ایک آدمی بندھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے، جبکہ پاؤں کرسی کی ٹانگوں سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے منہ میں ٹشو پیپر ٹھونس ٹھونس کر اس کی چیخو پکار کو روکا گیا تھا اور ہونٹوں پر ٹیپ لگائی ہوئی تھی۔ عاصم نے نہ اگر ٹیپ لگا دی تھی تو ٹشو پیپر ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مصنوعی افسوس کرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس لڑکے نے آواز سنی تو آنکھیں کھول دیں۔ وہ سامنے کھڑا تھا، اس کی جیکٹ کے ساتھ اٹیچ اس کی ہوڈی نے اس کا چہرہ جزوی طور پر چھپا رکھا تھا۔ اس کے سر پر وہ بلب جھول رہا تھا۔ وہ دراز قد اور چوڑے سینے والا آدمی اس وقت قہر کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اس لڑکے نے فوراً گردن ادھر ادھر ماری اور مدد کی درخواست کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بولو، کون تھا؟ اس نے اپنا ایک ہاتھ سامنے کیا تو اس میں ایک بیس بال بیٹ تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں بیٹ پکڑے اس کو دوسرے ہاتھ پر تھپک رہا تھا۔ وہ لڑکا مسلسل نفی میں سر ہلاتا رہا۔ میں اپنی باتیں دہراتا نہیں ہوں، اس لیے بولو۔ آخری لفظ ادا کرنے کے ساتھ اس نے وہ بیٹ اس لڑکے کی ٹانگ پر برسایا تھا۔ وہ پوری قوت سے چیخا تھا، مگر اس کی چیخیں اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئیں۔ میں نے کہا بولو۔ اب کی بار اس نے وہ بیٹ اس کے بازو پر برسایا۔ وہ بیٹ اس کی کوہنی پر لگا تھا، جس سے ایک ہڈی فوراً ٹوٹ چکی تھی۔ وہ لڑکا بے بسی سے چیخا تھا، اس کی بند آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ اوہ 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 مائی بیٹ! اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ کیسے بولو گے تمہارا تو منہ ہی بند ہے۔ اس لڑکے نے جلدی سے آنکھیں کھول کر اس بات میں سر ہلایا اور اس کو امید کی کوئی کرن نظر آئی۔ وہ ایک پل کے لیے اپنی شدتی آنکھیں چھوٹی کیے سوچتا رہا۔ وہ لڑکا پوری امید نظریں لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا منہ کھولے گا تو وہ لڑکا اپنی صفائی میں کچھ کہہ پائے گا۔ سر، میں سامان لے آیا ہوں۔ عاصم نے لا کر وہ ٹول باکس میز پر رکھا اور چیزیں نکال کر میز پر چننے لگا، جبکہ ابراہیم گردن ایک جانب گرائے محظوظ سے انداز سے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ منہ تو کھولا ہی نہیں میں نے تمہارا۔ ابراہیم نے وہ بیٹ اپنے کندھے پر گرائے افسوس سے اس لڑکے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکے نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا کہ اس کا منہ کھول دیا جائے۔
مگر کہتے اس نے اس بیڈ پر گرفت مضبوط کی۔ تم نے بھی اس کی آواز بند کر دی تھی۔ ابراہیم کی شدتی آنکھوں کے شعلے روشن ہو چکے تھے۔ اس نے وہ بیٹ اب کی بات اس لڑکے کے منہ پر برسایا تھا۔ خون کی ایک فوار نکلی اور وہ لڑکا ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اس کا نچلا جبڑا ٹوٹ چکا تھا اور وہ اب لٹک رہا تھا۔ ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ سے وہ ٹیپ اتار دی۔ ٹیشو پیپرز خون کے ساتھ ہی باہر نکل آئے تھے۔ بھل بھل کر کے اس کے جبڑے سے خون نکل رہا تھا، مگر سامنے کھڑا شخص صرف یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی بے ہوش کیوں ہو گیا۔ سر، یہ اب کل تک دوبارہ ہوش میں نہیں آئے گا، عاصم نے افسوس سے کہا تو ابراہیم کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ کیا کیا ہوا تھا؟ اس نے عاصم سے پوچھا تو عاصم اس کے سامنے آ کر ہاتھ باندھے مؤدب سا کھڑا ہو گیا۔ سر، یونی کی ایک لڑکی تھی نوال، ان لوگوں نے اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا ہے۔ یہ بتا چکے ہو؟ مزید؟ سر، وہ لڑکی اس وقت آئی سی یو میں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں۔ ان لوگوں پر مقدمہ ہوا ہے، مگر ان کے گروپ کا سربراہ گورنر صاحب کا بیٹا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی اس کیس کو سیریس نہیں لے رہا۔ پولیس نے کیس بند کر دیا ہے، نامعلوم افراد کے نام سے کیس تھا، اس لیے پولیس نے کوئی پیش رفت نہیں کی۔ کیس اوپن کرواؤ، جلدی سے جلدی اس کی تاریخ لو۔ یہ لڑکا جا کر اپنے گروپ کے خلاف گواہی دے گا اور باقی کا کام بعد میں دیکھیں گے۔ اس نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے عاصم کو اگلا لائحہ بتایا۔ مگر سر، یہ تو بے ہوش ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ابراہیم گورسی کی بیسمنٹ تک پہنچا ہو اور طوطے کی طرح سب کچھ نہ بولا ہو؟ اس نے ایک ترچھی سی نگاہ عاصم پر ڈالی۔ عاصم کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ نہیں سر، عاصم نے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ تو پھر بے فکر رہو، یہ کل صبح ہی سب کچھ بک دے گا، کہتے وہ بے فکری کے انداز میں اٹھ کھڑا ہو۔ وہ صبح صبح گھر میں داخل ہوا تو مرجان اپنا نائٹ سوٹ پہنے ہی لان میں کھڑا تھا۔ ابراہیم نے اپنی جیکٹ کی زپ کھولی اور اچنبھے سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا ہے مرجان؟ وہ چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے مرجان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ بابا؟ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ جی بابا کی جان۔ ابراہیم تڑپ کر رہ گیا۔ آئی مسڈ یو کہہ کر وہ اپنے باپ کے گلے میں باہیں حائل کر لیا۔ مگر میں تو تمہارے پاس ہوں نا۔ ابراہیم نے ضبط کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارا اور اس کی پیٹھ تھپکی۔ یس بٹ آئی مسڈ یو، مرجان نے بھیگی آواز میں کہا تو ابراہیم نے نرمی سے اس کو الگ کر کے سامنے کھڑا کیا۔ مرجان، تم مرد ہو۔ ابراہیم جانتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کیا مرد آنسو نہیں بہا سکتا؟ اس نے بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھا جس کی آنکھیں خشک تھیں۔ ابراہیم نے نفی میں سر ہلایا۔ مگر میں… وہ خاموش ہو گیا۔ اوکے۔ ابراہیم نے ایک بار پھر سے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ کرائے، وہ اس کی پیٹھ تھپک کر بولا تو مرجان نے اچنبھے سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا اور ابراہیم نے اس بات پہ سر ہلایا۔ Cry as much as you want, but اس نے مرجان کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا۔ بٹ؟ مرجان نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ بٹ فار دا لاسٹ ٹائم، اوکے؟ ابراہیم نے تائید چاہی تو مرجان نے ایک پل کے لیے سوچا۔ اس نے اپنے باپ کی خشک شربتی آنکھیں دیکھی اور ایک بار پھر سے اس سے لپٹ گیا۔ بابا، آئی مس ماما کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ فروری کا اختتام تھا، بس کچھ دنوں تک مارچ شروع ہو جانا تھا۔ اداس سا موسم، سردیوں کا اختتام اور گرمیوں کی شروعات کا موسم ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ نیو یارک سٹی میں آج بھی اسٹوڈنٹس جمع تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بینرز تھے جن پر کچھ نعرے درج تھے اور وہ نعرے تھے فری پیلسٹائن کے۔ مگر آج تعداد 150 کی تھی اور احتجاج قریباً آدھا گھنٹہ جاری رہا اور پھر سیکیورٹی آئی اور ان کو لے گئی۔ ہائی، مائی نیم از آیت۔ ایک لڑکی، ایک 7 سالہ لڑکی اسکول گراؤنڈ کے بینچ پر بیٹھے 2 لڑکوں کے پاس آ کر رکی۔ وہ ایک خوبصورت نیلی آنکھوں والی لڑکی تھی۔ صاف ستھرا یونیفارم اور بھورے گھنگریالے بال آدھے پونی میں بندھے ہوئے تھے، باقی بال اس کی گردن کی پشت تک آتے تھے۔ ہائی یعقوب۔ یعقوب نے اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ میں آپ کی جونیئر ہوں۔ اس نے مسکرا کر اپنا تعارف کروایا تو یعقوب بھی جواب میں مسکرا دیا۔ ہائی ہینڈسم۔ اس لڑکی نے شوق سے انداز میں مرجان کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ مرجان نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے یعقوب کو دیکھا۔ یعقوب مسکرا دیا۔ ہائی۔ مرجان نے جھجکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر سلام کا جواب دیا۔ کین آئی سٹ؟ اس لڑکی نے ان کے بینچ پر پڑی خالی جگہ کی جانب اشارہ کیا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اپنی اپنی جانب کھسک گئے تاکہ درمیان میں جگہ بن جائے، اور وہ لوگ تو بینچ کے کونوں میں ہی دبک گئے تھے۔ آیت نے چھلانگ لگائی اور ان دونوں کے بیچ بیٹھ گئی۔ مجھے آپ دونوں پسند آئے ہیں۔ میں نے اپنی دوست سے آپ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ آپ لوگ ٹرانسفر اسٹوڈنٹس ہیں۔ پہلے کون سے اسکول میں تھے آپ لوگ؟
ہم لوگ ایجپٹ میں تھے، یاقوت نے مسکرا کر جواب دیا، جبکہ مرجان اب لان میں کھیلتے ہوئے باقی بچوں کی جانب متوجہ تھا۔ آپ دونوں ایک ہی کلاس میں؟ ٹوئنس ہیں آپ؟ آیت نے اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھیں مٹکائیں۔ ہاں، ہم لوگ جڑواں ہیں۔ یاقوت کو وہ لڑکی اچھی لگی تھی۔ وہ لوگ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ان دونوں نے اپنی پسندیدہ ڈشز سے لے کر اپنی فیوریٹ کتابیں تک شیئر کر لی تھیں، مگر مرجان ان دونوں سے یکسر انجان اپنی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ شام ہو رہی تھی، سورج ڈھل رہا تھا، آسمان پر نارنجی رنگ بکھرا ہوا تھا، کہیں کہیں بادل تھے، ان بادلوں میں آنکھ مچولی کھیلتا ہوا نارنجی سورج آسمان پر عجب مگر دلکش رنگ بکھیر رہا تھا۔ وہ گھر داخل ہوا تو یاقوت اور مرجان لان میں ہی کھیل رہے تھے۔ اس کو آتے دیکھا تو اپنا فٹ بال چھوڑ کر اس کے پاس پہنچے۔ وہ گاڑی باہر ہی چھوڑ آیا تھا، شاید اس کو واپس جانا تھا۔ السلام علیکم بابا۔ بہت عرصے بعد ان دونوں نے یک زبان ہو کر سلام کیا تھا۔ میرے بیٹوں کی بس یہ عادت ہے جو ان کو جڑواں بناتی ہے، ورنہ یہ دونوں یکسر مختلف ہیں۔ حوریہ کی کھنکھناتی آواز نے اس کے کانوں میں رس گھولا تھا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ وعلیکم السلام میرے شیرو۔ وہ زمین پر ہی بیٹھ گیا اور ان دونوں کو گلے لگایا۔ حوریہ کے جانے کے بعد اسے اپنی اولاد کو 2 گنا محبت دینی تھی، اس لیے وہ دے رہا تھا۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموشی سے اس کے گلے لگے اپنے باپ کی خوشبو کو محسوس کرتے رہے۔ بابا، مرجان کی مدھم سی آواز آئی۔ وہ اس کے گلے میں بائیں حائل کیے ہوئی تھا۔ بولو۔ وہ اس کی پشت پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ کیا ہم پریٹی لیڈی سے مل؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ابراہیم نے ان دونوں کو جھٹکے سے الگ کیا۔ اس کے تاثرات ایک پل میں سرد ہوئے تھے۔ بابا، یو کانٹ ڈو دس۔ مرجان نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا، کیونکہ وہ اس کا جواب جانتا تھا۔ تم مجھے بتاؤ گے کہ میں کیا کروں گا اور کیا نہیں؟ وہ کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا پلیز، آخر ان لوگوں کے ساتھ کون سی ایسی لڑائی ہے جو منال بھی میری بات نہیں سنتی؟ ابراہیم اس کی بات پر حیرت سے مڑا تھا۔ وہ مین ڈور کے زینوں پر کھڑا تھا، جبکہ وہ دونوں اس سے کچھ دور لان میں بنی ایک چھوٹی سی روش پر۔ منال؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر مرجان کو گھورا۔ ہاں، منال بھی پریٹی لیڈی کا ذکر نہیں کرنے دیتی۔ کیا آپ لوگوں کی فیملی میں کوئی لڑائی چل رہی ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں اگر فیملیز میں لڑائی ہو تو بچوں کو بھی رابطہ نہیں کرنے دیا جاتا۔ مرجان سینے پر بازو باندھ گیا، جبکہ ابراہیم کی سوئی منال پر اٹکی ہوئی تھی۔ اس کا ایک پاؤں زینے پر تھا، جبکہ دوسرا زمین پر۔ وہ نیچے اترا اور چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ شی از یور گرینڈ مدر، کال ہر دادی اور دادو، واٹ ایور۔ وہ سخت لہجے میں بولا تو مرجان نے بازو گرائے اور 2 قدم چلتا اس کے سامنے آیا۔ اس نے ایک ہاتھ اپنی کمر پر ٹکایا اور ایک ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں اور آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ سوال گندم، جواب چنا۔ اس نے ہاتھ جھلا کر ابراہیم کو کہا تو اس کے لیے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہو گیا، مگر وہ ضبط کیے کھڑا رہا۔ اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ابراہیم نے بھی اسی کے انداز میں ایک ہاتھ کمر پر رکھا اور دوسرا ہوا میں جھلایا۔ اوکے، یہ میرا اور منال کا مسئلہ ہے۔ اگر ان کو اعتراض نہیں ہے منال کہنے پر تو آپ کو بھی نہیں ہوگا، اوکے؟ مرجان نے مصالحت کے انداز میں ہاتھ آگے بڑھایا۔ ابراہیم نے گردن ایک جانب گرائی اور پھر اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ فائن، لیٹس سی، کہتے وہ جھکا اور مرجان کو اٹھا کر اپنے کندھے پر الٹا لٹکا لیا۔ مرجان کے پاؤں اوپر اور سر نیچے تھا۔ بابا، میں نے نوڈلز کھائے تھے، نکل جائیں گے۔ وہ چیختا رہا، جبکہ یاقوت کے فلک شگاف کہے گونجنے لگے۔ وہ اس کو لیے اندر بڑھ گیا تو یاقوت بھی ہنستا ہوا پیچھے پیچھے چل دیا۔ منال، منال، باہر آئیں۔ مرجان ابراہیم کے کندھے پر لٹکتا ہوا ہی منال بیگم کو پکارنے لگا تو وہ دوپٹہ سنبھالتی ہوئی کچن سے نکلی۔ یا اللہ، خیر کیا ہو گیا؟ انہوں نے باہر آ کر دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ ابراہیم کے کندھے پر جھول رہا تھا، اس کا سر نیچے اور پاؤں اوپر تھے۔ ابراہیم نے اس کو بس اس کے پیروں سے ہی پکڑا ہوا تھا۔ منال، بابا سے بولیں کہ آپ کو میرے منال پکارنے پر کوئی اعتراض نہیں، اس نے چیخنے کے انداز میں کہا، کیونکہ اس کی نوڈلز اس کے حلق میں آ رہی تھی۔ ابراہیم، اس کو نیچے اتارو۔ منال بیگم ہلکان ہوتے ہوئے ان کے پاس آئیں۔ ماما، اس سے کہیں کہ آپ کو دادی یا دادو پکارے۔ ابراہیم نے مرجان کو ایک جھٹکا دیا تو اس کی ایک اور چیخ بلند ہوئی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرا بچہ جو مرضی پکارے مجھے۔ منال بیگم اس کے پیچھے آئی اور مرجان کا سر پکڑ کر ذرا اونچا کیا تاکہ اس کی سانس بحال ہو۔ ماما، آپ اس کو شے نہ دیں، آپ جانتی نہیں ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ ابراہیم نے بلاخر اس کو نیچے اتار دیا۔ یاقوت اس سب سے اچھا خاصا محظوظ ہو رہا تھا۔ میرا بچہ جو مرضی کہے، یہ ہمارے بیچ کی بات ہے، تم ہمارے درمیان مت آؤ۔ منال بیگم نے زمین پر بیٹھتے ہوئے ابراہیم کو ڈپٹا اور مرجان کے سیاہ بال ماتھے سے ہٹائے۔
اس کی سیاہ آنکھیں خوشی سے چمکی تھیں، فتح کی خوشی سے۔ سی بابا، منال کو کوئی اعتراض نہیں، اب آپ میری اگلی بات کا جواب دیں۔ وہ چیلنجنگ انداز میں بولا تو ابراہیم نے سوالی انداز میں منال بیگم نے سوالی انداز میں ابراہیم کی جانب دیکھا اور سر جھٹک کر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ کون سی بات؟ منال بیگم نے رازداری سے پوچھا۔ آپ لوگوں کی پریٹی لیڈی کی فیملی سے کون سی لڑائی ہے جو ان کا نام نہیں لینے دیتے اور نہ ہی لیتے ہیں؟ مرجان نے سے آنکھیں مٹکائیں تو منال بیگم کا حلق کڑوا ہوا۔ کچھ دیر پہلے مرجان کی شرارتیں اور کہے دیکھ کر ان کا موڈ اچھا ہو گیا تھا، مگر مرجان کی بات نے ایک بار پھر سے ان کا حلق کڑوا کر دیا۔ مرجان، میں نے کتنی بار کہا ہے تمہیں اس کا ذکر اس گھر میں نہیں ہوگا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ یاقوت نے صوفے پر ٹکتے ہوئے ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی آن کر لیا، جبکہ مرجان اب منال بیگم کے پیچھے کچن میں پہنچ چکا تھا، جہاں زلیخا برتن دھو رہی تھی اور منال بیگم چولہے پر چڑھی ہوئی ہانڈی دیکھ رہی تھی۔ منال، میں آج آپ سے پوچھ کر رہوں گا۔ وہ چھلانگ لگا کر سلیٹ پر چڑھ گیا۔ وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ منال پلیز، مرجان نے سماجت کی تو انہوں نے کام کرتے ہوئے کنکھیوں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اب منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ ان کا دل ایک پل کو نرم ہوا، مگر پھر سے انہوں نے وہی سخت تاثرات سے جاری ہے۔ منال پلیز نا، وہ سر جھکائے پاؤں جھلا رہا تھا۔ جا کر بابا سے کہو جہاں جانا ہے کھانا کھا کر جائیں۔ وہ اب کھڑی کھڑی سلاد کاٹ رہی تھی۔ مگر منال، اس نے نم آنکھوں سے منال بیگم کی جانب دیکھا۔ مرجان، انہوں نے سختی سے اس کو گھورا تو وہ چھلانگ لگا کر اترا اور تن پن کرتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ گھر واپس آئی تو خدیجہ بیگم مغرب پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ وہ تسبیح لیے لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ السلام علیکم امی۔ وہ مسکرا کر ان کے پاس آ کر ہی ٹک گئی۔ وعلیکم السلام، آج دیر کر دی؟ انہوں نے کچھ پڑھ کر صفا کے سر پر پھونک ماری تو صفا نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ اس کا موڈ کافی ہلکا پھلکا سا لگ رہا تھا۔ امی، آج کنسٹرکشن سائٹ پر جانا تھا، اسی لیے دیر ہو گئی۔ اس نے اپنا حجاب کھولا تو اس کے سنہری بال کسی آبشار کی مانند گرے تھے۔ منال بیگم ایک پل کے لیے اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے اچنبھے سے دیکھا اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی لگا لی۔ کوئی نیوز چینل چل رہا تھا۔ کچھ نہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، اپنا خیال رکھا کرو۔ وہ اس کا حسین سراپا دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ امی، حالات ہم خود بناتے ہیں۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ نہیں میری بچی، تم نہیں جانتی ہو کہ زمانہ کس قدر خراب ہے۔ امی، زمانے کو برا نہیں کہتے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں ہی زمانہ ہوں۔ ہاں، لوگ اچھے برے ہوتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر ان کی تصحیح کی۔ اچھا بابا، جو بھی خراب ہے بس تم دھیان رکھا کرو اور عصر سے پہلے پہلے گھر واپس آ جایا کرو۔ انہوں نے پھر سے فکر مندی سے جالی تو صفا ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ کھانا لگاؤں تمہارے لیے؟ سعدیہ کچن سے پانی کا گلاس لے کر آئی۔ نہیں، تھوڑی دیر بعد سب ساتھ میں کھا لیں گے۔ اس نے پانی کا گلاس واپس تھماتے ہوئے کہا تو سعدیہ واپس کچن میں گم ہو گئی۔ نواز شفیع کیس میں ہوئی پیش رفت۔ آج رات سپریم کورٹ میں اس کا فیصلہ متوقع۔ ٹی وی پر ہیڈ لائنز چل رہی تھی۔ اللہ اس بچی کو انصاف دلا دے بس۔ خدیجہ بیگم نے افسوس سے ٹی وی اسکرین کو دیکھا، جہاں ایک آدمی کو ہتھکڑیاں لگا کر پولیس عدالت لے کر جا رہی تھی اور میڈیا بس ایک ہی فوٹیج بار بار دکھایا جا رہا تھا۔ وہ ایک نوجوان سا لڑکا تھا جس کی گردن میں ایک بیلٹ تھا اور جبڑے پر پلاسٹر لگا ہوا تھا۔ امی، کیا کیس ہے یہ؟ صفا نے ٹی وی میوٹ کرتے ہوئے خدیجہ بیگم سے پوچھا۔ وہ بس کالج اور آفس تک محدود ہو چکی تھی، دنیا جہان کی کوئی خبر نہ تھی اس کو۔ بس بیٹا کیا بتاؤں، بچی کے ساتھ گینگ ریپ۔ خدیجہ بیگم پورا لفظ ادا نہ کر سکی۔ صفا کی آنکھیں پھیل گئی اور پھر وہ سرمئی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ یہ زخم ان کے سینوں پر لگا ہوا تھا جو کہ اب ناسور بن چکا تھا۔ کیا امی؟ اس کے لب ہلے۔ ہاں، اور سنا ہے کہ ملک کے طاقتور ترین لوگوں کے بیٹے اس میں شامل ہیں۔ قریباً 4 لوگ ہیں۔ ایک پکڑا گیا، اب باقیوں کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اس لڑکے پر اتنا دباؤ ہے کہ وہ باقی تینوں کے خلاف گواہی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب دیکھو آج کیا بنتا ہے۔ اگر آج بھی اس نے گواہی نہ دی تو شاید وہ لوگ بری ہو جائیں اور اس بچے کو انصاف نہ مل سکے۔ انہوں نے مختصر ترین الفاظ میں نواز شفیع کا کیس اس کے گوش گزار کیا۔ امی، مجھے جانا ہے۔ صفا کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا اسکارف اٹھاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ صفا کہاں جا رہی ہو؟ منال بیگم کو اس کی فکر لاحق ہوئی، مگر وہ کوئی بھی جواب دیے بنا سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا جب مرجان منہ پھلائے کمرے میں داخل ہوا اور دھپ سے آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔
ابراہیم نے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے آئینے میں ہی اس کا عکس دیکھا تھا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ کچھ دیر اس کو دیکھنے کے بعد ابراہیم نے برش پٹکا اور ایک پرفیوم اٹھا کر اسپرے کرنے لگا۔ منال کہہ رہی ہیں جہاں جانا ہے کھانا کھا کر جائیے گا۔ وہ یوں ہی سینے پر بازو لپیٹے بیٹھا تھا۔ اچھا، اس میں اتنا منہ پھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابراہیم نے سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر کچھ ٹٹولا۔ آپ جانتے ہیں میں کس بات پر اپسیٹ ہوں؟ مرجان نے رخ پھیر کر کہا تو ابراہیم نے دراز سے ایک لفافہ نکال کر اپنی بلو جینس کی جیب میں الزا۔ تو رہو اپسیٹ، میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اب سینے پر بازو باندھے کھڑا تھا۔ مرجان نے تڑپ کر اپنے باپ کی جانب دیکھا۔ یو کانٹ ڈو دس ٹو می۔ اس کی سے آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ ابراہیم نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کا مکر دیکھا تھا۔ تم مجھے مینیپولیٹ نہیں کر سکتی۔ اوف! مرجان نے ایک گہری سانس خارج کر کے کندھے گرا دیے۔ پلیز، اب وہ سماجت پر اتر رہا تھا۔ اوکے، بعد میں بات کریں گے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ابراہیم نے دروازہ کھولا تو وہ بھی چھلانگ لگا کر بیڈ سے اترا اور اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ دادو، یہ گینگ ریپ کیا ہوتا ہے؟ منال بیگم کچن سے واپس آ کر صوفے پر بیٹھی تو یاقوت نے ریموٹ سے ٹی وی میوٹ کرتے ہوئے ان سے پوچھا۔ منال بیگم کا چہرہ پل میں سفید پڑ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ان کے حلق میں کانٹے چبھے تھے۔ ٹی وی پر نیوز چل رہی تھی کہ گینگ ریپ کے ملزمان کو آج سزا ملنے کی امید ہے۔ اس نے انجانے میں کندھے اچکا دیے۔ تو تم جاؤ، جا کر اپنے باپ کو دیکھو۔ انہوں نے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ یہ لفظ ایسا زہر آلود تیر تھا جو ان کے کلیجوں کی آر پار ہو جایا کرتا تھا۔ ان کی بیٹی بھی تو اسی ظلم کا شکار ہوئی تھی۔ انہوں نے ٹی وی پر چلتی نیوز میں نام پڑھا تو ان کی رہی سہی ہمت بھی جاتی رہی۔ اگلے ہی لمحے منال بیگم کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوب چکی تھیں۔ وہ نوال تھی۔ نوال؟ انہوں نے حیرت سے اس کا نام زیر لب دہرایا اور پھر جلدی سے اپنا فون اٹھایا۔ یاقوت ان کی حالت سمجھنے سے قاصر تھا۔ السلام علیکم شرمین۔ منال بیگم کی آواز لرز رہی تھی۔ نوال، وہ ٹی وی۔ ان کے الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ہاں منال بہن، 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا بچی آئی سی یو میں ہے۔ آج اس کا فیصلہ ہے، مگر یہ سب؟ منال بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ یونیورسٹی میں کوئی لڑکا پسند کرتا تھا، اس بچی نے انکار کیا تو اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ قہر ڈھایا۔ شرمین کی بات نے منال بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ شکر کریں آپ کی طرف اس کا رشتہ نہیں ہوا، ورنہ آپ لوگوں کو یہ مکھی نگلنا پڑتی۔ شرمین کی بات پر منال بیگم کا چہرہ سرخ ہوا۔ شرمین، تم ایک عورت ہو کر ایسی بات کیسے کر سکتی ہو؟ رشتہ نہیں ہوا، یہ اللہ کی مرضی تھی، مگر وہ بول تک نہ سکی۔ اچھا، میں تو بے حس ہو رہی ہوں، آپ بتائیں اگر ابراہیم سے اس کا رشتہ ہو جاتا تو کیا آپ لوگ بنا لیتے اس کو اپنی بہو؟ یہ سب ہونے کے بعد بھی؟ وہ تڑک کر بولی تو منال بیگم کا ضبط جواب دے گیا۔ ہاں ہاں، اگر رشتہ ہو جاتا تو بنا لیتی میں اس کو بہو شرمین، وہ دھاڑی تھی۔ بس کرو منال بہن، برسوں سے رشتے کرواتی آ رہی ہوں میں، آج تک ایسا کیس نہیں دیکھا۔ یہاں تو ذرا سی تہمت لگ جائے تو لوگ نکاح توڑ دیتے ہیں۔ اور تم کیا بات کر رہی ہو؟ شرمین کے لیے یہ بات ہضم کرنا ناممکن تھی۔ بس کرو شرمین، جن لوگوں نے زخم کھائے ہوتے ہیں نا، ان کو مرہم رکھنے آتے ہیں، انہوں نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ یاقوت خالی خالی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم اپنے پورشن میں ہوتا تھا، اس کے روم کے ساتھ مرجان اور یاقوت کا روم تھا، جبکہ زہرا اور دینا کا کمرہ منال بیگم کے کمرے کے ساتھ تھا۔ دینا کو سارا دن زہرا ہی سنبھالتی تھی۔ ابراہیم نے ان لوگوں کو اپنے پورشن میں رکھنا مناسب نہ سمجھا، اس لیے وہ لوگ الگ روم میں تھے، جو کہ منال بیگم کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ وہ باہر نکلا تو زہرا بھی دینا کو اٹھائے ان کے سامنے آئی۔ وہ لوگ اوپری منزل پر ہی تھے۔ ابراہیم نے مسکرا کر دینا کو زہرا سے لیا اور سیڑھیاں اتر آیا، جبکہ زہرا واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری پرنسس کے سونے جاگنے کی روٹین تھوڑی الگ ہے۔ وہ اس کے گال چومتا ہوا صوفے پر آ بیٹھا۔ دینا ابھی جاگی تھی۔ مرجان بھی مایوس سا ہو کر اس کے ساتھ ہی ٹک گیا۔ بابا، بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یاقوت نے اپنی دانشمندی کا مظاہرہ کیا۔ ابراہیم نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور ساتھ ہی اس نے دفعتاً منال بیگم کو دیکھا، جن کی آنکھیں نم تھیں اور ناک رونے کے باعث سرخ ہو رہی تھی۔ ماما، کیا ہوا؟ ابراہیم نے پریشانی سے ان کی جانب دیکھا۔ بابا، ایک لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے، دادو اسی کی وجہ سے اپسیٹ ہے۔ یاقوت نے اطمینان سے اپنے باپ کو بتایا تو ابراہیم کا رنگ فک ہوا۔ تم سے یہ سب باتیں کس نے کی؟ اس کی رگیں ابھری تھیں۔ میں نے ٹی وی میں دیکھا، وہی تو میں دادو سے پوچھ رہا تھا کہ گینگ ریپ کیا ہوتا ہے۔ اس نے آنکھیں مٹکائیں تو منال بیگم نے تعصب سے ابراہیم کی جانب دیکھا۔ اس نے حیرت سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا اس سے۔ انہوں نے دوپٹے سے ایک بار پھر سے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ تم لوگ جاؤ، جا کر اپنا ہوم ورک مکمل کرو۔
ابراہیم نے ایک نگاہ ان دونوں پر ڈالی تو وہ لوگ آرام سے اٹھ کر چلے گئے۔ ابراہیم نے ایک بار پھر سے منال بیگم کا اترا چہرہ دیکھا۔ ماما، اللہ بہتر کرے گا۔ ابراہیم کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ اللہ تو بہتر ہی کرتا ہے ابراہیم، برا تو لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک ہچکی لی تو ابراہیم کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ یقیناً اس کیس نے ان سب کے زخم ہرے کر دیے تھے۔ ماما، اس کو انصاف ضرور ملے گا، آپ پلیز پریشان نہ ہوں۔ ابراہیم نے دینا کا سر چوما۔ وہ ایک باپ تھا اور کسی بھی باپ کے لیے ایسی خبر کو ہضم کرنا ایک کڑا امتحان تھا۔ وہ بھائی کے ناطے ایک زخم اپنی روح پر لگائے پھر رہا تھا اور اب اس کی گود میں اس کی بیٹی تھی۔ خدیجہ بیگم پچھلے 20 منٹ سے اس کے کمرے کے باہر کھڑی دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ صفا، پلیز دروازہ کھولو میری جان، انہوں نے بے بسی سے ایک بار پھر پکارا، مگر اندر خاموشی رہی اور یہی خاموشی ان کو ہلکان کر رہی تھی۔ سعدیہ، چابیاں نہیں ملی؟ انہوں نے پلٹ کر لاؤنج میں چابیاں ڈھونڈتی ہوئی سعدیہ کو ایک بار پھر سے آواز دی۔ ڈھونڈ رہی ہوں۔ سعدیہ ہڑبڑی میں ادھر ادھر ہاتھ مار رہی تھی مگر چابیاں نہیں مل رہی تھی۔ وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ لگی بیٹھی ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس نے اپنے دونوں بازو اپنے گھٹنوں کے گرد پھیلا رکھے تھے۔ آئی ایم سوری، سوری سجل، آئی ایم سوری، سوری سجل۔ بس یہ دو جملے تھے جو اس کی زبان پر جاری تھے۔ صفا، میری بچی دروازہ کھولو پلیز۔ خدیجہ بیگم کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں مگر اس کو کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک ہی نقطے پر ساکت تھیں، وہ فضا میں کہیں گھورے جا رہی تھی اور بس ایک ہی بات دہرا رہی تھی، آئی ایم سوری، سوری سجل، آئی ایم سوری، سوری سجل۔ صفا، خدا کا واسطہ ہے دروازہ کھولو۔ خدیجہ بیگم دروازے کے ساتھ ہی ڈھہ گئی، وہ بے بس ہو چکی تھی۔ آئی ایم سوری، سوری سجل۔ اگر اس دن ہم ساتھ نہ ہوتی تو زاویار ہمیں لے کر نہ آتا اور نہ ہی وہ سب ہوتا۔ وہ ہر چیز کی قصوروار خود کو ٹھہرا رہی تھی، حالانکہ وہ بھول گئی تھی کہ وہ سجل ہی تھی جو اس کو شاپنگ کے لیے لے کر گئی تھی۔ سیلف بلیمنگ انسان کو اپنا ہی سب سے بڑا اور ناقابل معافی مجرم بنا دیتی ہے، اور صفا بھی اس وقت سیلف بلیمنگ کی کھائی میں بری طرح گر چکی تھی۔ اس کے سامنے بس اس کا نقصان تھا، اس کی سجل کے ساتھ ہوا ظلم تھا اور یہ ظلم کرنے والا صفا کا بھائی تھا۔ بس اس کی سوچیں اسی نقطے پر آ کر ٹک گئی تھی۔ میں تمہارے پاس آ رہی ہوں سجل، ہاں ہاں میں تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر کچھ تلاش کر رہی تھی اور اگلے ہی لمحے اس کی نظر اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھے ایک گلاس واس پر گئی جس میں چند پھول رکھے ہوئے تھے۔ صفا نے اپنی خشک آنکھیں رگڑیں اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرے میں ہلچل ہوئی تو خدیجہ بیگم بھی ہڑبڑا کر اٹھی۔ صفا، صفا دروازہ کھولو۔ وہ ایک بار پھر پوری قوت سے دروازہ بجا رہی تھی جبکہ اندر کا منظر کچھ اور ہی داستان سنا رہا تھا۔ فرش پر کانچ بکھرا ہوا تھا اور وہ ایک کانچ کا ٹکڑا اپنی شہرک پر رکھے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو رواں تھے، اس کے سامنے ایک وجود ظاہر ہوا۔ صفا، میری جان، کیا کر رہی ہو تم؟ اس لڑکی کی آنکھوں میں ستارے روشن تھے۔ اس نے صفا کے چہرے پر بکھرے سنہری بالوں کی ایک لٹ ہٹائی۔ تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اب میں بھی تمہارے پاس آ جاؤں گی سجل۔ وہ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے مسکرائی۔ اس وقت پوری دنیا میں اس مسکراہٹ سے زیادہ لہو لہان کوئی شے نہ تھی۔ نہیں صفا، میری جان، ایسے نہیں کہتے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر صفا کے آنسو صاف کیے۔ تم تو میری بہن ہو نا، اور مجھے اپنی بہن زندہ چاہیے، اس لیے تم جیو گی اور ہمیشہ خوش رہو گی۔ اس کے آنسو صاف کر رہی تھی مگر آنکھوں کا دریا خالی ہونے کو تھا۔ نہیں سجل، سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، نہ میں تمہاری دوست ہوتی، نہ زاویار کی نظر تم پر پڑتی اور نہ وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کانچ کا ٹکڑا ہنوز شہرک پر ٹکا ہوا تھا۔ نہیں صفا، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، اور زاویار بس ایک انسان کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک کردار ہے جو ہماری دنیا میں ہر محلے اور ہر شہر میں پایا جاتا ہے۔ یہ کردار ہمارے ارد گرد یوں ہی پنپتے رہیں گے اگر ہم نے انصاف قائم نہ کیا۔ مگر سجل، اگر مگر کچھ نہیں میری جان، تمہیں جینا ہے، تمہیں خوش رہنا ہے۔ وہ اس کے بال ایک بار پھر سے چہرے سے ہٹا رہی تھی۔ صفا نے پلکیں جھپکیں تو منظر خالی تھا۔ سجل، سجل کہاں ہو تم؟ ابھی تو یہی تھی سجل، وہ چیخی تھی اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے ہاتھ میں موجود کانچ پر گرفت مضبوط کی۔ صفا، تمہیں سجل کی قسم ہے، دروازہ کھول دو۔ خدیجہ بیگم کی چیخ اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اس پر اب اس کانچ کو حرکت دینا حرام ہو گیا تھا کیونکہ اس کو سجل کی قسم دے دی گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر منجمد ہوئی اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھل گیا۔
खदीजा बेगम ने इसकी हालत देखी तो अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख दबाई थी। सफ़ा मेरी बेटी। वो भाग कर उसके पास पहुंची थी और उससे वो कांच का टुकड़ा लेकर फेंका। वो किसी बुत की तरह खड़ी थी। खदीजा बेगम ने इसको खुद में ही भींच लिया था। कमरा अदालत में इस वक्त कार्रवाई चल रही थी। कटहरे में वो टूटे जबड़े वाला लड़का एक लाठी के सहारे खड़ा था और वकील उससे सवाल जवाब कर रहा था। उस दिन आपके साथ और कौन कौन था? एक सवाल किया गया तो उस लड़के ने घबराकर सामने बैठे एक ताकतवर शख्स के असिस्टेंट को देखा था। बोले। वकील ने सवाल किया तो वो दोबारा मुतवज्जो हुआ। जी वो मैं था और 3 और लड़के थे। उसने थूक निकला। और वो बाकी 3 कौन थे? अगला सवाल आया और इस लड़के ने एक बार फिर से उस आदमी को देखा था जो कि अब अपनी आंखों में एक वार्निंग लिए बैठा था। उसने गर्दन मोड़ कर वकील को देखा तो उसके जबड़े में अजीब टीस उठी थी जिसने उसको खुद पर बीता हुआ कहर याद दिला दिया। उस शख्स के कहर के सामने उसको मौत भी कबूल थी। शहरियार, जुनैद और काशिफ। उसने आंखें बंद करके वकील को नाम बताए तो पूरे कमरा अदालत में चहमगोइयाँ शुरू हो गई। ऑर्डर ऑर्डर। क्या आपके पास कोई सबूत है? जज ने एक तिरछी निगाह इस कटहरे में खड़े लड़के पर डाली थी। योर ऑनर, ये खुद एक गवाह है और मुजरिम भी। प्रोसिक्यूटर ने जज को होश दिलाया। जज बुरी तरह गड़बड़ा गया, मगर अदालत सिर्फ सबूतों पर यकीन रखती है। जज ने हठधर्मी दिखाई तो प्रोसिक्यूटर ने सिर झटका। योर ऑनर, एक मुजरिम अपने साथियों का वादा माफ गवाह बन रहा है और आपको अभी भी सबूत चाहिए। प्रोसिक्यूटर तड़प गया था। अदालत में लोग एक बार फिर से खुसर खुसर करने लगे तो क्या जज भी गवर्नर से खौफजदा है? सब एक दूसरे से सवाल कर रहे थे, मगर अदालत को ठोस सबूत चाहिए। जज अपनी बात पर कायम रहा तो प्रोसिक्यूटर के जबड़े तन गए। कमरा अदालत में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि एक वादा माफ गवाह की मौजूदगी में मजीद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शफी साहब खुद वहाँ मौजूद थे, जो कि अब प्रोसिक्यूटर की जानिब बेबसी से देख रहे थे। सबूत हैं योर ऑनर। इस सन्नाटे को एक भारी मर्दाना आवाज़ ने तोड़ा था। सब ने ठिठक कर पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी पिछली नशिस्त से उठ खड़ा हुआ। उसके सर पर एक हुड्डी थी। उसने वो हुड्डी हटाई और चेहरा ज़रा ऊपर उठाया तो सबको सांप सूंघ गया और कटहरे में खड़े उस लड़के के गले में एक गिल्टी उभर कर मालूम हुई थी। आपको जो भी कहना है कटहरे में आकर कहें। जज ने नागवारी सजाए उससे कहा। नहीं, मैं किसी अदालत में जवाब दे नहीं हूँ, मैं बस यहाँ सबूत देने आया हूँ। कहते हुए वो आगे बढ़ा और एक लिफाफा प्रोसिक्यूटर के हाथ में थमा दिया। वो पलटा तो शफी साहब ने नम आंखों से उसकी जानिब देखा था। क्या नहीं था उनकी आंखों में? बेबसी, तशक्कुर और शर्मिंदगी। जब उन लोगों को मालूम हुआ था कि इब्राहिम ने ख़याम कुरैशी की बेटी से निकाह किया तो वो सुफियान गुरसी के पास आए थे और उनको बहुत सुना कर गए थे। और आज वही इब्राहिम उनकी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सबूत पेश कर रहा था। वो सर झुका गए। इब्राहिम जाकर वापस अपनी नशिस्त पर बैठ गया। वकील ने वो लिफाफा खोलकर दिखाया देखा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसने खुद जाकर सारे सीसीटीवी कैमरे चेक किए थे, मगर उसको ये सब क्यों नज़र नहीं आया था। उसने उलझ कर एक निगाह पुरसुकून से बैठे इब्राहिम पर डाली। क्या था वो शख्स? और फिर वो लिफाफा जज के सामने बढ़ा दिया। ये उस कमरे की तस्वीर थी जहाँ नवाल के साथ जुल्म की दास्तान रकम हुई थी, और इन तस्वीर में उन 4 लोगों को वाज़े देखा जा सकता था। योर ऑनर, ये झूठ है सरासर। डिफेंस को अब होश आया था। बाकी 3 लोग पेश नहीं हुए थे, उनका बस वकील ही पेश हुआ था। उफ, वक्त बहुत कीमती शय है। पिछली नशिस्तों से आवाज़ आई तो सब ने मुड़कर देखा और जज ने अपने चश्मे के शीशों से एक तिरछी निगाह इब्राहिम पर डाली। वो गर्दन एक जानिब गिराए बैठा था। एक लम्हे के बाद वो उठा और अपनी जेब से एक यूएसबी ड्राइव निकाली और वहीं से डिफेंस की जानिब उछाल दी। उस वकील ने हड़बड़ाकर वो यूएसबी उचक ली। कुछ देर बाद वो ड्राइव वहाँ मौजूद सिस्टम में लगाई गई और इब्राहिम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी गुड्डी दोबारा अपने सर पर गिराई और खरामा खरामा चलता हुआ कमरा अदालत से बाहर निकल गया, सबको वहाँ पत्थर का मुजस्समा बने छोड़कर, क्योंकि उस फुटेज में जज को रिश्वत लेते हुए देखा जा सकता था। एक रोशन सी सुबह करतावी मैंशन पर उतरी थी। मौसम बेहतर हो रहा था, अब खनकी में कमी आ रही थी। गेट खुला तो वो अपने ग्रे ट्राउज़र और स्याह टी शर्ट में मलबूस बाहर से जॉगिंग करता हुआ आ रहा था। आसमान पर थोड़ी थोड़ी रोशनी फैल चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम।
तमाम गार्ड्स ने उसको सलाम किया तो वो सर के खम से जवाब देता हुआ तेज़ तेज़ कदम कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ। लाउंज में कदम रखा तो एक मुलाजिम पहले ही हाथ में एक ट्रे लिए खड़ा था जिसमें फ्रेश जूस था। उसने वो जूस का गिलास उठाया और वहीं सोफे पर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम सर। एक नस्वानी आवाज़ ने उसको मतवज्जो किया तो उसने चौंक कर देखा। वो अपनी वाइट ड्रेस शर्ट और स्याह स्कर्ट में मलबूस थी। वालेकुम अस्सलाम। उसने एक तफसीली जायज़ा लिया था। सर ये आपके पैसे। उसने दिलकश मुस्कान सजाए एक लिफाफा उसकी मेज़ पर रखा तो हसन ने अचंभे से देखा। पैसे? उसने नासमझी से पूछा तो ऐना गहरा मुस्कुराई। सर $3500। उसने पुरसकून से अंदाज में बताया ताकि उसको उसकी आज़ादी का परवाना मिल सके। कहाँ से आए? उसने महजूज होते हुए वो लिफाफा उठाया। वो ऐना ने पलकें झपकी। सेल 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 $500 का बैग सिर्फ 300 में। उसके कानों में उसके अपने ही अल्फाज गूंजे थे। वो अपनी सारी शॉपिंग आधी कीमत में बेच आई थी। जो पैसे कम पड़े थे वो इसने अपना लैपटॉप और दीगर सामान बेचकर पूरे कर लिए थे। जैसे तैसे करके इसने वो रकम जमा कर ली थी। इम्प्रेसिव। मगर आपकी एक हफ्ते की तनख्वाह भी तो है ना? हसन ने मुस्कुराकर पेशकश की तो ऐना को लगा कि इसकी कोई नेकी काम आ गई है। उसको आज कुदरत पर बेतहाशा प्यार आया था। रहने दे सर। वो रहने दे बस। उसने बड़े दिल का मुजाहरा किया तो हसन ने अबरूज का कर दाद दी। मगर हिसाब में वो भी ऐड कर लेते हैं ना? कहते उसने अपना मोबाइल निकाला तो ऐना के मुस्कुराते हुए लब से बुटे थे। हिसाब? कैसा हिसाब? पूरा हो तो गया, बल्कि मैंने आपको अपनी एक हफ्ते की सैलरी भी छोड़ दी, तो इंसाफ के साथ साथ मैंने एहसान भी कर दिया। ऐना ने खुश्क होते हलक के साथ उसको सारी तफसील समझाई तो हसन की मुस्कुराहट गहरी हुई। ऐना को खतरे की घंटी बजती हुई सुनाई दे रही थी। वो तेज़ तेज़ मोबाइल के कैलकुलेटर पर कुछ हिंसे टाइप कर रहा था। सारा हिसाब क्लियर करने के बाद बकाया वाजिब अदा रकम है। उसने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ा और सर उठाकर ऐना के तासुरात देखे। ऐना का चेहरा सपाट था, वहाँ हैरत थी और गैर यकीनी थी। वो तिरछा सा मुस्कुराया। $1.5 लाख। जुमला मुकम्मल हो गया और ऐना की सांस रुक गई। 1.5 लाख? उसने बेयकीनी से उस शफाक इंसान का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा जहाँ बला की मासूमियत सजी हुई थी। जी बिल्कुल, $1.5 लाख। उसने कंधे झुका दिए। 1 मिनट, मैंने सिर्फ $3500 की शॉपिंग की थी। ऐना ने बेबसी से एहतजाज किया। मैडम आपने कार्ड गुम किया है। जिसने वो कार्ड उठाया है वो मुसलसल उस कार्ड से शॉपिंग कर रहा है। तो जितनी रकम कार्ड से जाएगी वो आप पे करेंगी ना? उसने अपनी तेज तलवार की धार जैसी आंखें मटकाई। ऐना का दिल किया कि उस शख्स का कत्ल करके फांसी पर चढ़ जाए, क्योंकि वो जीते जी ना तो कर्ज उतार पाएगी और ना ही उससे जान छुड़वा पाएगी। सर, ऐना ने थूक निकला। मैंने आपसे कहा था ना कि आप कार्ड ब्लॉक करवा लें। उसने जबड़े भींच लिए थे। अब ऐना का जब्त जवाब दे रहा था। मगर मैं गुम हुई चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं रखता। जो चला गया सो चला गया। उसने पुरसकून अंदाज में कंधे उचका लिए। मारे जब्त के ऐना के जबड़े बाहम पेवस्त हो चुके थे। उसकी फूली हुई नाक बता रही थी कि वो उस शख्स का खून करने से गुरेज नहीं करेगी और वो इस मंजर से अच्छा खासा लुत्फ अंदोज हो रहा था। सर, तो फिर इस रकम का हिसाब क्यों? इसने बमुश्किल अल्फाज अदा किए थे। गुस्से के मारे उससे बोलना मुहाल हो रहा था। अगर तुम मेरा कार्ड लौटाने ना आती और वापसी का दावा ना करती तो जाने देता। यू सेट यू विल पे, सो पे। उसने कंधे उचका दिए और ऐना ने कंधे गिरा दिए। दोपहर हो रही थी और इस वक्त वो अपने फार्म हाउस पर था। हाँ बोलो। वो बैकग्राउंड से टेक लगाए पुरसकून सा नींद दराज था। सर वो तीनों बेसमेंट में पहुंच गए हैं। आसिम ने बताया तो इब्राहिम के चेहरे पर एक पुरसकून मुस्कुराहट दौड़ दी। अब इब्राहिम गोरसी का इंसाफ दुनिया एक बार फिर से देखेगी, कहते हुए उसने आंखें मूंद ली। और सर उस चौथे का क्या करना है? जाहिर है वो भी उन तीनों के साथ ही मरेगा। उसके इत्मीनान में ज़रा कमी न आई। आसिम वापस चला गया। वो इसी हालत में पुरसकून सा लेटा रहा कि इसके मोबाइल पर एक ईमेल आया। इसने ठिठक कर फ़ोन उठाया और ईमेल खोला।
مگر جیسے جیسے ای میل کھلتا چلا گیا ابراہیم کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ غیر یقینی سی غیر یقینی تھی۔ وہ ایک خلا کا نوٹیفیکیشن تھا۔